فطر دینا ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بغیر گواہ کے نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نکاح ہو جاتا ہے لیکن یہ نکاح فاسد ہوتا ہے۔ نکاح فاسد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ کہتی ہیں اگر فرض کر لیں کہ اس طرح نکاح کر لیا اور پھر جسمانی تعلق بھی قائم ہوا اور بچے پیدا ہو گئے، ان بچوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں چونکہ یہ نکاح فاسد تھا، اس میں جو جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے وہ حرام ضرور ہوتا ہے لیکن زنا نہیں ہوتا۔ اجنبی عورت سے اگر جسمانی تعلق قائم کریں تو یہ زنا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو ولد الزنا کہتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کسی عورت سے نکاح کر کے اگر جسمانی تعلق قائم کیا تو یہ زنا نہیں کہلاتا، ہاں یہ جسمانی تعلق قائم کرنا حرام کہلاتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا اسے ولد الحرام کہیں گے۔ اب ولد الزنا اور ولد الحرام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ولد الزنا جو بچہ ہوتا ہے اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا، یعنی میدان محشر میں اس بچے کو صرف ماں کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن جو ناجائز طریقے سے یہ جو وطی حرام جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو ولد الحرام کہتے ہیں، اس کا نسب بہرحال باپ سے ثابت ہوگا۔ لیکن ایسے نکاح کو ختم کرنا دونوں پر واجب ہے، ورنہ دونوں گناہ گار ہوں گے، اور اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ بس شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑا، میں نے اس نکاح کو ختم کرتا ہوں، ختم ہو جائے گا، اور یہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو گواہوں کے ذریعے ہی نکاح صحیح کہلاتا ہے، اور صحیح کے مقابلے میں نکاح فاسد ہوتا ہے۔ ایک کالر ہیں غالباً مجھے بتا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم۔ بہت شکریہ آپ کا جو درس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین آمین۔ تو میں نگر کے بارے میں پوچھنا اچھا تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ جو سرکہ جو کہتے ہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ سرکہ؟ سرکہ جی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک پوچھا تھا کہ یہ اعضا کی ڈونیشن کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ وصیت کر جاتے ہیں تو اس وصیت کو پورا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ بغیر سخت ترین ضرورت کے آپ اپنے جسمانی عضو کو کسی کو نہیں دے سکتے، اور سخت ضرورت میں بھی اس وقت دے سکتے ہیں جب خود آپ کے جان جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کی اصل جو ہے وہ ماں کا دودھ پلانا ہے، کہ چونکہ بچے کی ماں کا دودھ اول غذا بنتی ہے، اور 2 سال تک شریعت کے حکم کے مطابق حولین کاملین قرآن میں بیان ہوا، بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ سے فیض حاصل کرتا ہے، تو اس لیے ماں اپنے اس جسمانی عضو کو بچے کو دے سکتی ہے۔ اور جیسے ہی 2 سال پورے ہوتے ہیں حکم اصل کی طرف لوٹ آتا ہے، اس کے بعد ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو حرام ہوگا، جس سے واضح ہو گیا کہ اپنے جسمانی عضو سے نفع نہیں دے سکتے بلا ضرورت، اور ضرورت ہو تو دے سکتے ہیں۔ بس اسی کی روشنی میں اب دیکھ لیں، اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ کے 2 گردے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ان کے گردے فیل ہو گئے، آپ 1 دے دیں گے، آپ بھی کو کچھ نہیں ہوگا اور اس سے گزارا ہو جائے گا، اب 1 گردے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خون ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض اوقات پتا ہوتا ہے، پتا کاٹ کر کسی کو لگا دیا جاتا ہے، یہ جگر کو کاٹ کے لگا دیتے ہیں، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر دوبارہ بڑھ جائے گا، اور اس میں اگر تھوڑا لگائیں گے وہ پورا ہو جائے گا، اس کی بھی اجازت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آنکھوں کی ڈونیشن ہے اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو مر جائے گا۔ اب آنکھوں کے اندر ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ آپ نہیں دے سکتے، اور اگر کوئی کہے کہ یار مر ہی رہے ہیں، اچھا چلو دے ہی چلے جائیں، تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ مرتے ہوئے وصیت کر جائیں کہ میرے پڑوسی کا مکان فلاں کو دے دینا، اور آپ فوت ہو گئے، تو بھائی پڑوسی کا مکان آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح جسمانی اعضاء کے ہم مالک نہیں ہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل تو وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ماں بھی 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اگر وہ مالکہ ہوتی تو چاہے 5 سال تک پلائے، بعض بچے 2 سال میں دودھ نہیں چھوڑتے۔ اور اسی طرح پھر خودکشی حرام نہ ہوتی، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، ختم کر دینا، بھئی میں ہوں، میری جان ہے، میں مارنا چاہوں مار لوں، اگر یہی اصول ہوتا تو پھر تو خودکشی بھی حلال ہوتی، لیکن شریعت نے حرام رکھی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے بجائے شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی نے غلط وصیت کی ہے، اس کی وصیت پر عمل